الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 356 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الطور کی آیت نمبر 28 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الطور کی آیت نمبر 29 سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ سورہ طور کا دوسرا اور آخری رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ بس آپ سمجھاتے رہیے، آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو جو نعمتیں جنت میں عطا فرمانی ہیں ان کا ذکر فرمایا تھا کہ ان پر اللہ کی کیا کیا انعامات و اکرامات ہوں گے۔ اور اب یہاں اس رکوع کا آغاز جو ہے وہ اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ جس طرح جنت میں اہل جنت کو بے شمار نعمتوں سے نوازا جائے گا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ یہ جو کفار مکہ ہیں، جو آپ کو کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں، تو اللہ خود اہل مکہ کا، مشرکین کا رد فرماتے ہوئے فرماتا ہے، بس آپ سمجھاتے رہیے، آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ یعنی آپ کاہن بھی نہیں ہیں اور مجنون بھی نہیں ہیں۔ کاہن وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم غیب کی بات بتا دیں گے، تو اللہ فرماتا ہے نہ آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ مجنون تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنی سمجھ نہیں ہوتی، اپنا پتہ نہیں ہوتا، وہ کسی اور کو کیا راہ دکھائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ نابکار کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں ان کی متعلق گردش زمانہ کا۔ قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، فرمائیے ہاں ضرور انتظار کرو، بس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ یعنی کبھی کہتے تھے شاعر ہیں اور پھر کہتے تھے جی چھوڑو ان کو، تو ان کے حال پر رہنے دو، اس لیے کہ گردش زمانہ ان کا نام مٹا دے گی۔ ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں کہ جی ان کا انتقال ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یہ پتہ چل جائے گا کہ کس کا نام مٹتا ہے اور کس کا نام باقی رہتا ہے۔ صدیاں بیت چکی ہیں اور دشمنوں کے نام مٹ چکے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہلے سے زیادہ بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا اور پہلے سے زیادہ بلند ہوتا رہے گا۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا حکم دیتی انہیں ان کی عقلیں ان محمل باتوں کا، یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش۔ یعنی کیا وہ کبھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ عقل سے کام لیتے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے، آپ کا جو طرز زندگی ہے، وہ ان کے لیے کافی تھا۔ فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ سرکش لوگ ہیں، یہ عقل سے کام لینا ہی نہیں چاہتے، یہ سرکشی کی وجہ سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ام یقولون تقولہ، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی قرآن گھڑ لیا ہے۔ بل لا یؤمنون، در حقیقت یہ بے ایمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پس گھڑ کر لے آئیں وہ بھی اس جیسی کوئی روح پرور بات اگر وہ سچے ہیں۔ اب اللہ نے چیلنج دیا ہے
اور یہ چیلنج قرآن میں تقریباً 3-4 مقامات پر اللہ نے دیا ہے۔ وہ کیا دیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو تم اس کلام کے مقابلے میں گھڑ کر لے آؤ، بنا کر لے آؤ۔ 1400 سال کا عرصہ بیت چکا، کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی، اور قیامت تک کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ آپ دیکھیں کہ صدیاں بیت گئی ہیں، چند سال گزرتے ہیں تو زبان بدل جاتی ہے، زبان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہم اردو بولتے ہیں تو اس اردو میں آج سے 50-60 سال پہلے آپ دیکھیں تو وہاں الفاظ کچھ اور تھے، ادب کا رنگ کچھ اور تھا، فصاحت کا رنگ کچھ اور تھا، اور آج کچھ اور ہے۔ لیکن یہ قرآن وہ کتاب ہے، اور جس زبان میں اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے وہ زبان آج بھی اپنی ادبی شاہکار، سب سے اعلیٰ نمونہ ادب کا جو شاہکار ہے وہ قرآن کو قرار دیتا ہے۔ یعنی اس کا کوئی جملہ چھوٹا نہیں، اس کا کوئی حرف متروک نہیں ہوا، اس کی بلاغت میں، اس کی فصاحت میں کہیں ذرا سی بھی کوئی آنچ نہیں آئی۔ اگر عربی ادب میں کہا جائے کہ جی سب سے اعلیٰ نمونہ کون سا ہے، تو عربی زبان کو جاننے والے، عربی ادب پر مہارت رکھنے والے وہ قرآن کو پیش کریں گے کہ یہ عربی ادب کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، اس سے اعلیٰ کوئی نمونہ ان کے پاس موجود نہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے، یہ بتا نہیں رہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے محاورے تک نہیں چھوٹے، صدیوں میں تو کیا کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ آج انگلش بھی آپ دیکھیں کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اس میں شارٹ کٹ چلنے لگے ہیں۔ اردو کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں چلنے لگی ہیں، لیکن عربی زبان جیسے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ اصل میں اس زبان کو اس قرآن نے پکڑ کر رکھا ہوا ہے، جس وجہ سے وہ اپنے معیار پر، اپنی جگہ پر اسی طرح قائم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی لے آؤ اس جیسی کوئی روح پرور بات، اگر وہ سچے ہیں۔ اس جیسی کتاب لانا تو دور کی بات، اللہ نے تو یہ اعلان کیا کہ اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ۔ ایک بات لانے میں کتنا وقت لگے گا؟ صدیاں بیت گئی ہیں لیکن اس جیسی ایک بات نہیں لا سکے۔ تو بتایا کہ اگر کوئی شاعر ہو، کوئی مجنوں ہو، کوئی کاہن ہو تو وہ ایسا کلام پیش کر سکتا ہے۔ ایسا کلام تو وہی پیش کر سکتا ہے نا کہ جس کا تعلق اپنے رب سے ہو اور جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ پیدا ہو گئے بغیر کسی خالق کے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ یہ اللہ نے ایک سوال رکھا ہے ان لوگوں کے سامنے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کیا تم خود پیدا ہو گئے ہو، کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یا اپنے خالق خود ہو، یعنی اپنے آپ کو تم نے خود بنایا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، ہرگز نہیں بلکہ وہ یقین سے محروم ہیں۔ تو بتا دیا نا کہ جب انسان خود پیدا نہیں ہو سکتا اور وہ اپنا خود خالق نہیں ہو سکتا تو وہ زمین و آسمان کو کیا بنائے گا؟ سب سے پہلے تو انسان خود ہے، تو جب وہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا تو وہ زمین و آسمان کو کیسے پیدا کرے گا؟ تو یہ اللہ ہے جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کی تخلیق کی ہے، اور اسی اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اور اس انسان کو اللہ نے تخلیق کر کے اس کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں، انسان اگر اس پر سوچے اور وہ ساری زندگی سجدہ ریز رہے تو وہ اپنے رب کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آج کی سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ چند نمونے جسم انسانی کے حوالے سے، کہ جسم انسانی میں ایک اندازے کے مطابق ہر سیکنڈ میں خون کے 10 لاکھ ریڈ سیلز ختم ہو جاتے ہیں، ہر سیکنڈ میں
10 لاکھ ریڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اتنے ہی نئے جنم لیتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر، اور ہر 11 ماہ کے بعد کھربوں سیلز پر مشتمل پورا نظام بدل جاتا ہے۔ 11 مہینے کے بعد یہ ہمارے سیلز کا پورا نظام ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ڈی این اے یہ تو گویا زندگی کا ایک دھاگا ہے، اس کے اربوں یونٹ ایک سیل میں موجود ہوتے ہیں۔ انسان کا ایک جو خلیہ ہوتا ہے، ایک سیل ہوتا ہے، اس کے اندر اربوں یونٹ ڈی این اے کے موجود ہوتے ہیں، اور اس میں گویا معلومات و ہدایات کا عظیم ذخیرہ پہلے سے محفوظ اللہ نے کر دیا ہے۔ اس کے اندر ایک ذخیرہ ہے معلومات کا۔ اور یہ جو اللہ نے دماغ بنایا انسان کا، اس انسانی دماغ میں 25 ارب سے زیادہ نیورون کام کرتے ہیں، اور دل کے اندر اللہ نے 2 پمپ لگا رکھے ہیں، ایک پھیپھڑوں کو خون کی ترسیل کے لیے اور دوسرا صاف شدہ خون کے سارے بدن میں دوڑانے کے لیے۔ ایک جو ہوتا ہے وہ جگہ خون کو جو ہے پھیپھڑوں تک پہنچاتا ہے، اور دوسرا پورے جسم کے اندر صاف خون کو جو ہے سپلائی کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی کی جو اوسط زندگی ہے اس میں دل 3 لاکھ ٹن خون جو ہے پمپ کرتا ہے۔ یہ دل جو ہے ہمارا، یہ 3 لاکھ ٹن خون پمپ کرتا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اپنی بجلی بھی خود بناتا ہے۔ دل جو ہے وہ جو خون کو پمپ کیا جاتا ہے، ترسیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے بجلی بھی خود بناتا ہے۔ اور ایک آدمی 70 سالہ زندگی میں اس نے اگر گزاری ہے، 70 سال وہ دنیا میں رہا ہے، تو 70 سال میں اس کا دل 4 کھرب مرتبہ دھڑکتا ہے۔ 4 کھرب مرتبہ دل دھڑکتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ دھڑکنا بند ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے، تو 4 کھرب مرتبہ دھڑکتا ہے، اور پھیپھڑے 50 کروڑ مرتبہ پھولتے اور سکڑتے ہیں۔ جبکہ انسانی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے 1 کھرب سے زیادہ روشنی قبول کرنے والے ریشے رکھے ہوئے ہیں۔ 1 کھرب سے زیادہ ریشے اس روشنی کو کے لیے اللہ نے اس آنکھ کے اندر اللہ نے پیدا کر رکھے۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، یعنی انسانی جو اللہ نے جسم بنایا ہے، جو باڈی بنائی ہے، اب اس کے جسم کے اندر بے شمار جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، یعنی انسان اس پر سوچے تو سوچتا ہی رہ جائے کہ انسان کو اللہ نے کیسے تخلیق کیا ہے، وہ کیسی چیز بنا دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم خود جو ہے پیدا ہو گئے ہو، یا اپنے خالق خود ہو، یا تم نے زمین و آسمان کو بنا دیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین سے محروم ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا ان کے قبضے میں ہیں آپ کے رب کے خزانے، یا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما لیا ہے۔ اب کہتے تھے کہ جی اگر چلو اللہ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا، بھائی کوئی سردار ہوتا، وڈیرا ہوتا، کوئی لیڈر ہوتا، کوئی فلانا ہوتا جس کے پاس مال دولت پیسہ یہ وہ ہوتا، تو سمجھ میں آتی کہ جی اس کو جو ہے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ان کو اللہ نے نبی کیسے بنا کر بھیجا؟ نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ یہ وڈیرے ہیں۔ اللہ نے اس پر کیا فرمایا؟ کیا ان کے قبضے میں ہیں آپ کے رب کے خزانے، یا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما لی ہے؟ یہ اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اگر انسان کے قبضے میں دنیا کی کوئی چیز دے دی جائے تو وہ تو اس پر جم کر بیٹھ جائے۔ ڈالر ہمارا جو ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے تو کس طرح ہم جو ہے اس پہ جم کر بیٹھ جاتے ہیں، نکالتے ہی نہیں باہر۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے خزانے، اس پر کسی کا کوئی جو ہے تسلط نہیں ہے کہ وہ اس پر بیٹھ جائے اور جیسا وہ کہے تو ویسا ہوگا۔ یہاں تو اللہ جیسا چاہے گا، جسے چاہے گا وہ عطا فرمائے گا۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ خفیہ باتیں سن لیا کرتے ہیں؟
فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر ایسا ہے تو لے آئے ان میں سے سننے والا روشن دلیل۔ یا کوئی انہوں نے سیڑھی بنا رکھی ہے آسمانوں تک اور وہاں جو باتیں سن لیتے ہیں، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر وہ آ جائے، جس نے وہاں سے کوئی باتیں ایسی سنی ہیں تو وہ روشن دلیل لا کر پیش کر دے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، ظالموں کیا اللہ کے لیے نری بیٹیاں اور تمہارے لیے نرے بیٹے؟ یعنی یہ بھی عجیب ہی منطق تھی ان کی مشرکین کی، کہ وہ اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، اور جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے تھے اسی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، کہ جی اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے حبیب کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ پس وہ چٹی کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ جو ان کو دعوت اسلام دے رہے ہیں تو کیا اس کے بدلے میں کوئی ان سے معاوضہ لیتے ہیں جس کے تاوان کے نیچے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ لکھتے جاتے ہیں؟ ام یریدون کیدا، کیا وہ رسول خدا سے کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ فریب کرنا چاہتے ہیں وہ خود اپنے فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ دیکھ لیں آسمان کی کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا تو یہ احمق کہیں گے یہ تو بادل ہے تہ در تہ۔ کیا فرمایا کہ یعنی یہ ایسے ہٹ درم ضدی لوگ ہیں، آسمان کا ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھیں گے تو انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے، یہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس پر کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ تو بادل ہے تہ در تہ، یہ بادل آ رہا ہے۔ قوم عاد نے بھی ایسا ہی کہا تھا، ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ تو بادل ہے جی جو ہمارے اوپر برسنے کے لیے آیا، اور اللہ نے اسی بادل کے ذریعے سے اس پوری قوم کو تباہ فرما دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو آپ کے مخاطب ہیں اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، اگر ان کے سامنے آسمان کا ٹکڑا بھی لے آئیں تو انہوں نے یہی کہنا کہ یہ تو بادل ہے تہ در تہ۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، پس انہیں یوں ہی چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس میں وہ غش کھا کر گر پڑیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کو 1000 دلیلیں دے دیں، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس روز ان کی فریبکاری ان کے کسی کام نہ آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی اور غش کھا کر گر پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کا کوئی فریب وہاں کوئی کام نہیں آ سکے گا، نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک ظالموں کے لیے ایک عذاب دنیا میں اس سے پہلے بھی ہے، لیکن ان میں سے اکثر اس سے بے خبر ہیں۔ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو ظالموں کو عذاب دے گا ہی دے گا، وہ عذاب کا شکار ضرور ہوں گے، لیکن آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے نا کہ انسان اس کو سمجھے تو تب کی بات۔ حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے، اونٹ کی سی مثال ہے کہ اونٹ جانتا ہی نہیں کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ بھائی اونٹ کو رسی سے باندھ دو یا رسی کو کھول کر چھوڑ دو، اسے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا مجھے باندھا کیوں، چھوڑا کیوں۔ ایسے ہی ایک منافق جو ہوتا ہے
اس پر مصائب، آلام، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں سب آتی ہیں، وہ صحیح ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اسے کوئی اس سے فکر نہیں ہے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی کے ہر ماحول، ہر لمحے، ہر وقت پر غور کرتا ہے کہ میرے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اور وہ اس سے سبق حاصل کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس کی جانب جو ہے لو لگاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ظالموں کے لیے ایک عذاب دنیا میں پہلے بھی ہے، لیکن ان میں سے اکثر اس سے بے خبر ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے، پس آپ بلا شبہ ہماری نظروں میں ہیں، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے جب کہ آپ اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی چیز تو صبر کی تعلیم دی ہے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ صبر سے کام لیں، اور صبر سے کام لینے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی نظر سے کون سی چیز چھپی ہوئی، لیکن اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ اللہ کی نظروں میں جو ہستی ہو اس کا کتنا بلند مقام ہوگا۔ دنیا میں کوئی وزیر، کوئی بڑا کہہ دے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، تم ہماری نظروں میں ہو، تو کتنے ہم بے فکر ہو جاتے، نہیں جی ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو جس کو اللہ یہ فرمائے کہ آپ ہماری نظروں میں ہیں، ان کی کیا شان ہوگی۔ تو فرمایا کہ آپ ہماری نظروں میں ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے، حین تقوم، جب آپ اٹھتے ہیں، اٹھتے وقت اللہ کی پاکی بیان کریں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سو کر اٹھے تو وہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ پڑھے، اور اس کے پڑھنے کے بعد وہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا، اور اس کے بعد وضو کر کے وہ جو نماز پڑھے گا اللہ اس کی اس نماز کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو یہ کتنا آسان سا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اٹھے اور اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا، سبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کرے، حین تقوم، جب آپ اٹھتے ہیں، یعنی جب انسان نیند سے بیدار ہو تو اللہ کی حمد کرے۔ اور بھی یعنی احادیث میں دعائیں ہیں، ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، ان کا اہتمام بھی کیا جائے، لیکن اس کا خاص طور پر جو فرمایا اور اس کی جو فضیلت بیان کی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کو پڑھ لے تو اللہ اس کی بخشش فرمائے گا، اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور اس کی نمازوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو جب بندہ اٹھے تو اللہ کا ذکر کرے، خاص طور پر اس وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد بیان کرے۔ اب اس اٹھنے سے ایک تو نیند سے بیدار ہونا مراد ہے، علماء نے کہا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے اٹھے تو اللہ کی حمد سے نماز کا آغاز کرے۔ تو ہم اللہ اکبر کہہ کے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہیں وہاں پر بھی۔ تو جب نماز کے لیے کھڑا ہو تب بھی پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور جب وہ کسی مجلس سے اٹھے تب بھی وہ کیا کرے، اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرے، تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے کسی حصے میں بھی اس کی تسبیح کیجیے، رات میں بھی، یعنی خاص طور پر اللہ نے 3 اوقات کا ذکر کیا، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے حصے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔
رات کے وقت انسان اٹھے، تہجد پڑھے، اللہ کو یاد کرے، تو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کریں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں، یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ وہ وقت ہے کہ جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے۔ یعنی علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز فجر کے جو 2 فرض ہیں، ان 2 فرضوں سے پہلے کی جو 2 رکعتیں، 2 سنتیں جس کو ہم کہتے ہیں، فجر کی 2 سنتیں، یہ بڑی اہم ہیں۔ تو یہ وہ 2 سنتیں ہیں کہ ان کی ادائیگی کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، دنیا سے اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنے خزانے ہیں، بادشاہی ہے، جو کچھ بھی آپ تصور کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سب سے بہتر جو ہے وہ 2 سنتیں فجر کی ہیں۔ لیکن ہم نے تو کبھی اپنی آخرت کو سنوارنے کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ جی اس ٹائم پر اٹھ کر جو ہے آپ اگر مسجد میں پہنچو گے تو $500 ملیں گے، تو ہم رات کو سوئیں گے نہیں، پہنچیں گے جی $500 مل جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہو سب سے بہتر یہ 2 سنتیں ہیں، اس کے لیے ہمارے دل و دماغ تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ باتیں جو ہیں اصل میں وہ یہ نا کہ یہ مادہ سے تعلق نہیں رکھتی، مادی طور پر ہمیں اس کا فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ روحانی جو اس کے فیوز و برکات ہوتے ہیں اور روحانی جو درجات اس کے بدلے میں ملتے ہیں اور آخرت میں جو اس کے بدلے میں انعامات ملتے ہیں، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی کوئی تڑپ نہیں ہے، اس کی کوشش کی ہمارے اندر جستجو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں اسی طرح متوجہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ النجم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مقدسہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی صورت ہے۔ اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے نجم سے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ یعنی سورہ طور کا اختتام جو ہوا وہ نجوم، نجم کی جمع نجوم، ستارے، اور اس کا واحد ہے النجم، ستارہ۔ اب یہ ستارہ ثریا ہو یا اس سے سارے ستارے مراد ہوں، جو بھی مراد ہو، اللہ کیا فرماتا ہے کہ قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ جس سے مراد ثریا ستارہ کہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور سب سے زیادہ واضح وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ جب وہ نیچے اترا، جب وہ ڈوبا۔ ویسے تو وہ یہ ہے کہ ستارے ڈوبتے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں، ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتے ہمیں۔ تو اللہ نے قسم اٹھائی ستارے کی، والنجم اذا ہوا۔ اور یہ وہ سورہ مقدسہ ہے، سورہ نجم، جس کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ پہلی سورت ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مجمع عام کے اندر پڑھ کر سنایا، اور یہی وہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام کے سامنے، جہاں اہل ایمان بھی تھے، کفار بھی تھے، سب کے سامنے جب اس سورت کو پڑھا اور آیت سجدہ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، اور آپ کے ساتھ تمام اہل ایمان بھی سجدہ ریز ہو گئے، حتیٰ یہ کہ اس کے ایسا اثر ہوا کہ تمام مشرکین بھی سجدے میں جا گرے، وہ سب بھی سجدے میں چلے گئے۔ تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے ستارے کی۔ مفسرین کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہاں نجم سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یہاں النجم سے مراد وہ ستارہ نہیں بلکہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اذا ہوا کا مطلب ہے جب وہ نیچے اترا، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نیچے زمین پر تشریف لائے۔ ہم نے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں معراج کا ذکر پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو وہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے۔ اب مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، اور جہاں اللہ نے چاہا
وہاں کا ذکر اس صورت میں اللہ نے کیا، اس صورت کے آغاز میں کیا، سورہ نجم کے آغاز میں، یعنی یہاں معراج کا ذکر ہے، یہاں اللہ نے معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ قسم اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ رائے حق سے بھٹکا اور نہ بہکا۔ اللہ نے یہاں اشارہ دیا ہے کہ تم دیکھو یہ ستاروں کا نظام ہم نے قائم کر رکھا ہے۔ اب اس ستاروں کے نظام کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اللہ نے جو ان کے مقرر راستے کر دیے ہیں، جو مقررہ راستوں پر ہی چلتے ہیں، وہ ان راستوں سے آگے پیچھے کبھی نہیں ہوتے، ستارے کبھی بھٹکتے نہیں ہیں، وہ انہی راستوں پر چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ جس طرح یہ ستارے اپنے مقرر راستوں پر چلتے رہتے ہیں، کبھی بھٹکتے نہیں ہیں، اسی طرح یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ستاروں کی مانند ہیں۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ستاروں کی مانند ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو یہ آفتاب کی مانند ہیں، اور جب آفتاب آ جاتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، ستارے چھپ جاتے ہیں۔ تو آفتاب نبوت جو ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ روحانی جو سلسلہ ہے اور یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے قائم کیا ہے، اس سے تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بھٹک جائے۔ جب ستارے نہیں بھٹکتے، جب ستارے اپنے راستے کو نہیں چھوڑتے، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ، یہ کب راستے کو چھوڑیں گے؟ یہ تو دوسروں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، رہنمائی کے لیے آتے ہیں، یہ سب کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا زندگی بھر کا ساتھی صاحبکم، اللہ نے یہ بھی فرمایا صاحب، یعنی یہ نبی مکرم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے شخص نہیں ہے کہ جن کو تم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، تم ان کے ساتھ رہے نہیں ہو، انہوں نے ساری زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، بچپنا تمہارے ساتھ گزارا، جوانی تمہارے ساتھ گزاری، اور اب 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے، اب بھی تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ تو پھر تم کیسے ایسی باتیں کرتے ہو؟ تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ بہکا۔ آپ نہ راستہ بھول کر بھٹک گئے نعوذ باللہ، اور اللہ فرماتا ہے نہ آپ بہکے ہیں، یعنی نہ آپ نے جان بوجھ کر غلط راستے کو کبھی اختیار کیا، آپ نے جان بوجھ کر غلط راستے کو بھی نہیں چنا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے۔ اللہ نے اگلی بات جو فرمایا کہ یہ تو وہ نبی ہیں ہمارے کہ جو اپنی خواہش سے تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، یعنی جو یہ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو تمہارے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں یہ بھی اللہ کی وحی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ فرماتا ہے جو یہ بولتے ہیں وہ وحی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جو ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو فرماتے تھے میں لکھ لیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا، کہنے لگے بھائی یہ کیا کرتے ہو تم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، تو تم ہر بات نہ لکھا کرو۔ کہتے میں نے چھوڑ دیا لکھنا۔ تو ایک دن اسی طرح تذکرہ کچھ ہوتے ہوئے میں نے یہ ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں نے، لوگوں نے کہا تو اب میں نے اس طرح چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا، اور تم لکھا کرو۔ یعنی غصہ ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، کوئی بھی حالت ہو، جب بھی اس زبان سے کوئی بات نکلتی ہے وہ وہی نکلتی ہے جو حق ہوتی ہے، جو وحی الہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک وحی متلو ہے، یعنی قرآن جو ہے وحی متلو، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وحی کی ایک قسم یہ ہے، اور وحی کی دوسری قسم کیا ہے؟ وحی غیر متلو، جس کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن ہے وہ بھی وحی، اور وہ ہے حدیث۔ تو قرآن اور حدیث دونوں لازم ملزوم ہیں۔ قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ قیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھو اس کا کچھ پتہ نہیں، یہ حدیث بتاتی ہے۔ زکوٰۃ دو، کیسے دو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حج کرو، کیسے کرو یہ سب حدیث بتاتی۔
یہ جتنی بھی چیزیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی بس ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ قرآن کے ساتھ حدیث کا ہونا لازم اور ملزوم ہے۔ قرآن کے ساتھ اگر حدیث نہیں ہوگی تو ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کو سمجھیں گے تب جب حدیث ساتھ میں ہوگی، حدیث بتائے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہی الہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔